الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان وقال تعالی لیبلوکم فیما آتاکم۔ حضرت استاد گرامی مولانا محمد فاروق صاحب بھٹکلی ندوی دامت برکاتہم اور دیگر تمام علماء کرام اور اساتذہ اور اسی طرح سے طلباء عزیز، میرے لیے واقعی بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اس وقت اس موقر اجتماع سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں نے آج صبح بھی عرض کیا تھا کہ بھٹکل سے میری واقفیت بہت پرانی ہے، جب سے ندوے میں طالب علم شروع کی اس وقت سے بھٹکل سے واقفیت ہے، لیکن اور الحمدللہ واقفیت بڑھتی رہی۔ لیکن جیسا کہ فارسی میں کہا جاتا ہے شنیدہ کئی بدھ مانی ندیدہ، تو جب تک آدمی دیکھ نہ لے کسی چیز کو تو سن کر کے وہ علم حاصل نہیں ہوتا ہے، بصیرت جو ہے دیکھنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ آج بصیرت کا پہلا قدم تھا کہ دیکھا، بہت سی چیزوں سے واقفیت ہوئی اور بڑی خوشی ہوئی کہ ندوے کا فیض اتنا عام ہو رہا ہے، اور جو ندوی فضلہ بھٹکل میں آئے ہوئے ہیں وہ اندھے مقلد نہیں ہیں، وہ لکیر کے فقیر نہیں ہیں، بلکہ نئے انداز سے سوچ رہے ہیں، نئے میدانوں میں کام کر رہے ہیں اور کام کو پھیلا رہے ہیں۔ جو نیا فارغ ہو کے آتا ہے، ایسا نہیں کہ کسی پرانے کے ساتھ لگ گیا اور اسی کام کو دہرا رہا ہو، بلکہ ہر شخص اپنا ایک مقام بنا رہا ہے، اپنا ایک میدان بنا رہا ہے۔ تو صبح سے میں یہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ کیا بات ہے، ہندوستان کسی اور علاقے میں یہ بات نہیں ہے، اور جگہوں پہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ لوگ نئے انداز سے سوچیں، نئی فکر کریں۔ اگر آپ یو پی کے کسی شہر میں چلے جائیں تو جو نیا فارغ ہو کے آتا ہے یا تو کسی پرانے مدرسے میں ملازم ہو جاتا ہے یا پھر کوئی اپنا مدرسہ اسی انداز کا بنا لیتا ہے، کوئی نیا کام نہیں کرتا ہے۔ جو مدرسے چل رہے ہیں اسی میں شامل ہو جاتا ہے یا کوئی ایک نیا مدرسہ اسی انداز کا بنا لیتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ اگر یورپ اور امریکہ گئے تو وہاں بھی یہی کر رہے ہیں۔ وہاں پہ ان لوگوں نے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انگلینڈ کے مدرسوں کو دیکھ کر کے کہ آپ لوگوں نے یہاں پر جو ہے مظاہر العلوم سہارنپور اور گجرات کے مدرسوں کی نقالی کی ہے، وہی مدرسے یہاں بنا دیے۔ مطلب جو وہاں کے حالات ہیں، جو وہاں کا ماحول ہے، ان کی کوئی رعایت نہیں ہے۔ اگر آپ ان مدرسوں میں جائیں اور یہاں کے مدرسوں میں جائیں تو ان دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، جبکہ دونوں کے حقائق بالکل مختلف ہیں۔ ہندوستان کے حالات مختلف ہیں، انگلینڈ کے حالات مختلف ہیں، قومیں مختلف ہیں، زبان مختلف ہے، تہذیب مختلف ہے، تاریخ مختلف ہے، لیکن ان لوگوں نے وہی نصاب رکھا، وہی مدرسہ۔ تو آپ عام طور سے یہ دیکھیں گے، آج یہ پہلے بلکہ ساؤتھ افریقہ میں گیا یہی صورتحال ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں جتنے مدرسے ہیں تو وہی جو ہندوستان کے مدرسوں کی نقالی ہے، وہی نصاب ہے، وہی سوچ ہے، وہی سمجھ ہے، اور پوری قوم کو اسی کا پابند کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں مجھے بہت سے وہ علماء ملے جو وہاں کے مقامی جو وہاں کی قوم کے ہیں، انہوں نے شکایت بھی مجھ سے کی کہ یہاں پر مدرسے میں آنے سے پہلے ہمیں جو ہماری ضروری ہے کہ ہم اردو پڑھیں، حالانکہ اردو ہماری زبان ہی نہیں ہے، اردو پڑھیں اور وہ نصاب پڑھیں جو ہندوستان میں پڑھایا جاتا ہے، تب جا کر کے ہمیں عالمیت کی سند ملتی ہے۔ تو میں آج صبح سے یہ سوچ رہا تھا کہ کیا بات ہے کہ دنیا میں ہر جگہ ہماری قوم نقالی کر رہی ہے، لیکن بھٹکل میں ماشاءاللہ لوگ نقالی کے بجائے تحقیق کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، جس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب مجھے جو ہے تقریباً سوچتے سوچتے ذہن میں آیا کہ میں 2 بار ازبکستان گیا، جہاں پر بخارا، سمرقند وغیرہ ہمارے جو ہے اتنے بڑے بڑے اہم مراکز ہیں۔ ایک بار تو میں گیا تھا سن 1992 میں، جب شیخ عبدالفتاح غدار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء کرام آئے تھے وہاں پر۔ دوسری مرتبہ چند سال پہلے میں گیا تھا۔ اب کی بار جب میں گیا تو میں نے اور قریب سے دیکھا، اور ان جگہوں پر بھی گیا جہاں پہلے نہیں گیا تھا۔ ان میں ایک اہم جگہ خوارزم ہے، جس میں بڑے بڑے فلاسفہ اور حساب کے ماہرین اور لوگ پیدا ہوئے، اور بخارا بھی گیا، سمرقند بھی گیا، اور وہاں کی بار میں نے اچھی طرح سے مطالعہ کیا اور یہ سوچا کہ کیا بات ہے کہ یہ وہ خطہ ہے جہاں پر بخاری شریف جیسی کتاب لکھی گئی، کیا بات ہے کہ یہ وہ خطہ ہے جہاں ابن سینا پیدا ہوا۔ ابن سینا کا پورا جو ہے کام بخارا کا ہے، بخارا پیدا ہوا، بخارا ہی سے مطالعہ کیا۔ تو یہ بخارا اور اس علاقے میں کیا خاص بات ہے کہ اتنے ذہین اور اتنے سمجھدار لوگ پیدا ہوئے؟ تو وہاں لوگوں سے بات چیت کر کے اور جو وہاں پر حالات ہیں ان کو دیکھ کر کے معلوم ہوا کہ اصلاً یہ وہ جگہ ہے جہاں سے پرانے تجارتی قافلات گزرتے تھے اور بخارا ان کا مرکز تھا۔
جو قافلے ہندوستان سے آ رہے ہیں، چین سے آ رہے ہیں، یورپ سے آ رہے ہیں، عرب ممالک سے آ رہے ہیں، سب بخارا ملتے تھے۔ تو افکار کی نقل و حرکت ہوتی تھی، خیالات جو ہے منتقل ہوتے تھے، بخارا میں ان پر گفتگو ہوتی تھی۔ جو کتابیں ہندوستان میں چھپتی تھیں وہ لا کر کے بخارا میں بیچی جاتی تھی۔ وہاں کی لائبریریاں پڑھیں، خیالات ان کے جو ہے وسیع ہوئے۔ تو اور دوسری اہم چیز یہ تھی کہ وہ جگہ ایسی ہے جہاں پر ہر قوم حملہ کر رہی ہے۔ بخارا آج کبھی چین کے تابع ہے، کل ایرانیوں کے تابع ہے، پرسوں کسی اور قوم نے قبضہ کر لیا ہے۔ روزانہ ایک نہ ایک قوم ہماری حملہ کر رہی ہے، تو اپنی دفاع کے لیے وہ نئے انداز سے سوچ رہے ہیں، ترکیبیں سوچ رہے ہیں۔ تو ذہن ہر وقت تیار رہتا ہے کہیں کوئی حملہ نہ ہو جائے، دفاع کے لیے تیار رہتا ہے۔ ذہن ہر وقت اخذ کرتا رہتا ہے کہ قافلے آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، ان سے ہم کیا چیزیں سیکھیں۔ تو اسی لیے وہ جگہ ایسی ہوئی کہ جہاں افکار و خیالات نے بہت ترقی کی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پر پیدا ہوئے تو ان کا علاقہ پہلے سے ترقی یافتہ تھا، وہاں پہلے سے نظریات تھے، خیالات تھے، افکار تھے، وہ سب ان کے ذہنوں میں تھا۔ اور پھر وہی سوالات تھے جب وہ لے کر کے بغداد آئے، مکہ گئے، مدینہ گئے، کوفہ گئے، بصرہ گئے، شام گئے، ان سوالات کی روشنی میں انہوں نے حدیثیں اخذ کی اور ان کو جمع کیا۔ ابن سینا کا بھی حال تھا۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ آپ لوگ ساحل سمندر پر ہیں، جہاں پر کہ باہر سے قافلے آ رہے تھے، اور پھر یہ کہ تجارت میں آپ کا مقابلہ ہو رہا تھا، لوگ کوئی ایک سامان بیچ رہے ہیں، آپ کو یہ خواہش ہوگی کہ ہمیشہ کی آپ اس سے بہتر سامان بیچیں۔ وہ کچھ بیچ رہے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ آپ اور ایسی نئی چیز بیچیں جو دوسروں کے پاس نہ ہو۔ تو ہر وقت یہ ذہن میں ہے کہ نئی چیز لائیں، بہتر مال لائیں۔ ایک تقابل کا، ایک چیلنج کا جو ذہن ہے، اس میں آپ کی نشوونما ہوئی، اس قوم کی نشوونما ہوئی، جسے اہل بخارا کی نشوونما ہوئی ہے ایک چیلنج کے ماحول میں، ہر وقت ڈر کے ماحول میں کہ حملہ ہو رہا ہے، خطرات منڈلا رہے ہیں، اس ماحول میں ہوئی تو ذہن تیز ہوا اور ساری صلاحیتیں بیدار ہوں۔ تو صلاحیتوں کے بیدار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو چیلنج ہو، خطرات سر پہ منڈلا رہے ہوں، ان کے دفاع کی تیاری ہو، ایک مقابلہ ہو، دوسرے سے آگے بڑھنے کا حوصلہ ہو۔ یہ وہ تاجر قوموں کے اندر یہ اخلاق جب پیدا ہوتے ہیں، اگر ان کی صحیح اصلاح کر دی جائے تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر وہ قوم جو ہے فعال ہوتی ہے، نشیط ہوتی ہے، دوسروں سے آگے بڑھنا چاہتی ہے اور نئے نئے خیالات لاتی ہے، نئی نئی چیزیں۔ اس لیے جو ہے تاجر لوگ نئی نئی ایجاد بھی کرتے رہتے ہیں، بلکہ وہ دنیا سے آگے دیکھتے ہیں۔ بہت سے تاجر قومیں وہ ہوتی ہیں وہ ایسا سامان بازار میں لاتی ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آئندہ ضرورت پیش آ سکتی ہے، وہ آگے بڑھ کر کے سوچتے ہیں، اس میدان کو وہ پہلے ہی بھر لیتے ہیں۔ تو میرا ذہن یہ جواب آیا، ہو سکتا ہے کہ جواب صحیح ہو یا غلط ہو، آپ حضرات بعد تصرف فرمائیں۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے کہ بھٹکل قوم کا جو محل وقوع ہے ساحل سمندر کنارے، تاجروں سے جو ان کا جو تعامل ہے، یہ چیزیں مؤثر ہوئی ہوں آپ کے اخلاقیات کو بدلنے میں اور آپ کی سوچ کو بدلنے میں۔ بہرحال جو بھی وجہ ہو، اسباب عامل کچھ بھی ہوں، حقیقت یہی ہے کہ آپ حضرات نے ماشاء اللہ جو ایک لکیر بنائی گئی تھی اس سے ہٹ کر سوچا، اور آپ نے نئے نئے شعبے قائم کیے اور مسلمانوں کے سارے طبقات تک پہنچنے کی کوشش کی۔ اور یہ نہیں کیا کہ جیسے ہمارے ہاں یو پی میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جو ہے پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، آپ لوگوں نے صرف کنواں بننا گوارا نہیں کیا، آپ نہر بنے، سمندر بنے، بادل بنے، جا کے جہاں جہاں برس رہے ہیں۔ یہ ہونا چاہیے، یہ جو کرنا کہ ہم کنواں بن گئے ہیں، لوگ ہمارے پاس آئے، یہ بہت ہی پست ذہنیت کی علامت ہے۔ صحیح طریقہ یہ کہ انسان بادل ہی بن سکتا ہے، انسان نہر بن سکتا ہے، سمندر بن سکتا ہے، انسان دوسروں کے پاس جا کر کے اس کو دے سکتا ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب نے ماشاءاللہ جو صبح سے جو چیزیں بتائی ہیں تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کے قوم جو ہے مختلف علاقوں میں جا رہی ہے، وہاں پر کچھ دے رہی ہے، نئے نئے میدان فتح کر رہی ہے۔ تو اس سے مجھے واقعی بڑی خوشی ہے، اور میرے ذہن میں آیا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس طرح سے بھٹکل نے ندوے والوں سے لیا ہے، ایسے وقت آ گیا ہے کہ بھٹکل ندوے والوں کو بھی پوچھتے۔ تو آپ جا کر کے وہاں پر اپنے تجربات بیان کریں کہ یہاں پر کیا ہو رہا، کس طرح سوچیں، تو وہ لوگ اپنے لحاظ سے اس کو منطبق کریں۔ وہاں جو طلبہ آتے ہیں وہ سوچیں کہ بسا اوقات میں جاتا ہوں، طلبہ مجھ سے پوچھتے ہیں ہم آئندہ فارغ ہو کے کیا کریں، تو میں سوچتا کہ بھٹکل کے لوگوں نے کبھی مجھ سے پوچھا ہی نہیں، اور اتنے سارے کام کر رہے ہیں جس پر مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ تو ندوے میں یہ طلبہ کیوں پوچھتا کہ ہم کیا کریں، وجہ یہی ہے کہ ان کا ذہن تاجرانہ نہیں ہے، ان کا دوسری قوموں سے مقابلہ نہیں ہے، تو ان کے اندر سوچنے کی صلاحیت ہے وہ بیدار نہیں ہو رہی ہے۔ سوچ رہے ہوں گے کسی خاص ماحول مسئلے میں، فتوے کے مسئلے میں اور اس مسئلے میں، لیکن عمومی طور پر دنیا کیا کیا حالات ہے، کیا دینا ہے، اس پر نہیں سوچ رہے ہیں۔ تو یہ فرق نظر آیا، اور صحیح بات یہ کہ آئندہ انشاءاللہ اس پر میں اور غور کروں گا، تو اس سے ہو سکتا مجھے فائدہ ہو سکتا ہے، اس پر کچھ لکھنے کی بھی توفیق مل جائے کہ بخارا اور بھٹکل کو ایک ساتھ ملا کر کے کچھ نئی چیز بنائی جائے انشاءاللہ۔ دوبارہ مولانا جو
حکم دیا کہ کچھ عرض کیا جائے، تو میں اصل میں اسی روشنی میں چاہتا ہوں بات کرنا۔ قرآن کریم کی 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں۔ ایک آیت تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیبلوکم فیما آتاکم، اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو تکلیف دی ہے، جو مکلف بنایا ہے اور جو احکام دیے ہیں، میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو امتحان لینا چاہتا ہے کہ کون اس کی بات مانتا ہے، کون نہیں بات مانتا ہے۔ لیکن وہ امتحان جو ہے ان چیزوں کی روشنی میں جو اللہ نے انسانوں کو عطا کی ہے۔ آپ کو جو زمانہ دیا ہے، آپ کا امتحان آپ کے زمانے کے مطابق ہے۔ آپ کو جو حالات دیے ہیں، آپ کا امتحان آپ کے حالات کے مطابق ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو امتحان کا پرچہ دیا گیا تھا، ان کے زمانے ان کے حالات کے مطابق تھے۔ اگر ہم امام صاحب کا پرچہ لے کر کے ہم کہیں کہ ہم حنفی ہیں اور ان کے مقلد ہیں، ان سوالات کا جواب دیں جس کا جواب امام حنیفہ رحمۃ اللہ دیتے تھے، تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جو حکم ہے اس کی فرما برداری ہم نہیں کریں گے، کیونکہ امام صاحب نے تو اپنے سوالات کا جواب دیا اور ہم بجائے اپنے سوال کے جواب دینے کے ان کے سوال کا مطلب تلاش کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہی رہا، امام صاحب کو جواب دینا اپنے سوالات کا اور ہم کو جواب دینا اپنے سوالات کا۔ اور دوسری چیز جو آیت پڑھی میں نے وہ تعاون، اور جب ہم سوالات کا جواب دیں تو کسی کو اپنا منافس اور اپنا حریف نہ سمجھیں، بلکہ تعاون کے جیسے ایک وقت میں کئی پیغمبر ہوتے ہیں، وہ معاون ہوتے ہیں، تو ایسی آپ کے جہاں اتنے شعبے کام کر رہے ہیں یہ تعاون والے ہیں۔ یہ وہ حقیقت تھی کہ جس کو مسلمانوں شروع میں اچھی طرح سے سمجھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام جو دنیا میں پھیلے ہیں، تو ظاہر ہے کہ سب لوگ مفتی نہیں تھے۔ صحابہ کرام کی تعداد 1 لاکھ سے متجاوز تھی، اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ایک رسالہ لکھا ہے، اس کی روشنی میں وہ بالکل صحیح بات انہوں نے کہی ہے کہ تقریباً 120 صحابہ تھے جو فتوے دیا کرتے تھے۔ زیادہ تر مرد تھے، کچھ عورتیں تھیں جو فتوے دیتے تھے۔ 1,24,000 جو بھی اس میں صرف 120 عالم مفتی و فقیہ ہیں، باقی اور جو صحابہ کرام ہیں وہ مجاہد ہیں، غازی ہیں، تاجر ہیں، اور دنیا کے سارے جو ہر خلا کو پورا کر رہے ہیں، اور یہ سارے متعاون ہیں۔ تو جو نئی مملکت وجود میں آ رہی ہے، خلافت وجود میں آ رہی ہے، اس میں سب کا حصہ ہے۔ اس میں صرف فقہائے صحابہ کا حصہ نہیں ہے، اس میں صرف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فقہاء ہیں، فقیہات ہیں، صرف ان کا حصہ نہیں ہے۔ اس میں اتنا ہی حصہ ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو شاید قرآن کا چھوڑا ہی سے حصہ معلوم تھا، پورا حصہ بھی نہیں معلوم تھا، لیکن تلوار چلانا جانتے تھے، قیادت کی صلاحیت تھی، کس طرح قوموں کو آگے بڑھائیں اس کی صلاحیت تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کوئی بڑے محدث و فقیہ نہیں تھے، لیکن قائدانہ صلاحیت کے حامل تھے، امانت دار تھے، وہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا۔ صحابہ کرام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو مختلف صلاحیتوں کے لوگ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کیا کہ ساری صلاحیتوں کو مجبور کر کے ایک جیسا بنا دیں، نہیں، آپ نے ان سارے رنگوں کو پسند کیا، سب کی ہمت افزائی کی۔ آپ نے تعریف کی ہے حضرت عبداللہ مسعود کی، تعریف کی حضرت ابو ہریرہ کی، تعریف کی حضرت عائشہ کی، آپ نے تعریف کی حضرت خالد بن ولید کی بھی، آپ نے تعریف کی معاذ بن جبل کی، آپ نے تعریف کی حضرت ابوبکر صدیق کی، آپ نے سب کی تعریف کی، جو جس میدان میں کام کر رہا ہے اس کے علاقہ ہے، سب کی آپ نے ہمت افزائی کی اور سب کی تعریف کی۔ تو یہ اسلام کا شروع سے مزاج رہا ہے کہ صرف ایک چیز کی تقلید نہ کی جائے، بلکہ نئے چیزیں دریافت کی جائیں، نئے راستے تلاش کیے جائیں۔ دنیا بھر میں پھیل گئے اور اسی لحاظ سے کام کرتے رہے۔ جب ان کے شاگرد تابعین کرام آئے تو انہوں نے بھی یہی کیا۔ کچھ تابعین کرام وہ تھے جو حدیث میں جنہوں نے مقام پیدا کیا، کچھ وہ تھے جنہوں نے فقہ میں مقام پیدا کیا، کچھ لوگ تفسیر کو جمع کرنا شروع کر دیا، جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد یا عبداللہ مسعود کے شاگرد تفسیر میں کچھ لوگ آگے ہو گئے، کچھ لوگ میدان جہاد میں تھے، کچھ لوگ میدان تجارت میں تھے۔ ہندوستان کے ساحلی علاقوں پر جو اسلام پھیلا ہے وہ نہ فقہا کا کارنامہ ہے، نہ محدثین کا کارنامہ ہے، بلکہ وہ تاجرین کا کارنامہ ہے، اور دنیا کے اور بہت سے علاقوں میں تو تجارت پیشہ لوگ ہیں کہ اور کسی نے مجبور نہیں کیا کہ سب لوگ ایک جیسے ہو جائیں۔ اس کے بعد مدینے کی قیادت و سربراہی آتی ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھ لیا، ان کا ذہن دیکھ کام کر رہا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے لوگوں کو حوالے کی ضرورت ہوگی، کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن میں کہ نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی جو چیز عملی ہوتی ہے جب اس کا حکم دیا جاتا ہے تو عمل اس کا حوالہ ہوتا ہے، اگر وہ عمل نہ ہو تو کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ جب بھی کوئی بات کہی جاتی ہے، لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھینس کا دودھ دوہو، یہ کرو، تو اگر بھینس کا دودھ دوہنا لوگ دیکھتے نہیں ہیں تو دودھ دوہنے کے معنی نظر نہیں آگے، دودھ کیسے دھویا جاتا ہے، کہاں ہاتھ لگائیں، کیا کریں گے، جب تک وہ چیز سامنے نہ آئے۔ یا آپ سے جب کہا جائے کہ وضو کرو
تو وضو کرنے پر عمل اس وقت ہوگا جب وضو کرنے کا خارجی حوالہ موجود ہوگا. اسی کو تعبیر کہتے ہیں. تعبیر کے معنی یہ ہیں کہ الفاظ کے وہ حقائق جو خارج میں موجود ہیں جب ان کو لوگ دیکھتے ہیں تو اس پر عمل کرتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ نے سوچ لیا تھا کہ آئندہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جب لوگ قرآن کریم پڑھیں گے اور آیتوں کو پڑھیں گے اور ان کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ آیتوں کا عملی حوالہ کیا ہے, ان کے کرنے ہم کو کرنا کیا ہے. یہ کہا تو گیا کہ زکوٰۃ دو, لیکن زکوٰۃ ہوتی کس طرح سے ہے, نصاب کس کو کہتے ہیں, لوگوں کے پاس جاتے کس طرح سے ہے, یہ ہوگا کیا. تو انہوں نے سوچا کہ یہ وقت صحیح ہے کہ میں مدینے کے عمل کو اکٹھا کر دوں. مدینے میں, اس لیے مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے, خلفائے راشدین تھے, ابوبکر صدیق تھے, حضرت عمر تھے, حضرت عثمان تھے, اور بڑے بڑے صحابہ کرام تھے. ان لوگوں نے سب کی نگرانی کی ہے. میں وہ جو عمل متوارث مدینے میں چلا آ رہا ہے اس کو جمع کر دوں تاکہ جب لوگ قرآن کریم پڑھیں تو سمجھیں کہ وضو کرنے کے معنی یہ ہے, نماز پڑھنے, اقامت الصلاۃ کے معنی یہ ہیں جو مدینے کے لوگ کرتے تھے. تو عمل اہل مدینہ, سنت اہل مدینہ کو انہوں نے موطا میں جمع کیا, احادیث کے ساتھ اور موقوف اخبار کے ساتھ سب کو جمع کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں تھے, ان کی نگاہیں کچھ اور دیکھ رہی تھی. انہوں نے ایک بڑی تبدیلی دیکھی عالم اسلام میں کہ خلافت بنو امیہ سے منتقل ہو کر کے بنو عباس میں جا رہی ہے. زمانہ بدل رہا ہے, فلسفہ اور منطق آ رہا ہے, علم کلام آ رہا ہے, نئے نئے سوالات آ رہے ہیں. اور انہوں نے قریب سے دیکھا تھا کیونکہ وہ عراق کے رہنے والے تھے کہ کس طرح سے رومن امپائر یہاں قائم تھی اور رومیوں نے کس طرح سے یہاں قوانین بنائے تھے, کس طرح ایک نظام بنایا تھا. ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر ہم فقہ کو اس طرح مدون نہ کریں جس کو آسانی استعمال کیا جا سکتا ہو تو خطرہ اس کا ہے کہ کہیں آئندہ مسلم ریاست اپنے فنکشن کے لیے, کام کرنے کے لیے کہیں رومن لا پر ڈپینڈ نہ کر دے, کہیں ان پر انحصار نہ کر لے اور کھول کر کے ان کو منگوانا شروع کر دے. تو انہوں نے انہی تفصیلات کے ساتھ جو ہے فقہ اسلامی پر تجزیہ کیا, گفتگو کی, کمیٹی بنائی. تقریباً 40 علماء تھے, جمع ہوتے تھے, گفتگو ہوتی تھی, بحث ہوتی تھی, آثار و حدیث کا مطالعہ ہوتا تھا. ایک ایسی فقہ وجود میں آئی کہ جس کے بعد بنی خلافت عباسیہ کو کسی دوسرے سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں تھی. خلافت عباسیہ کی جو ضرورت تھی امام صاحب نے پہلی پوری کر دی تھی. تو جب ان کا سب سے پہلا جب ان کی مہم شروع ہوئی کہ کس طرح سے ہم عدالت کے نظام کو درست کریں تو ان کو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں ایک قاضی القضات مل گیا. ایک چیز, وہ قاضی القضات تیار کردہ کس کے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. تو ان کی نگاہوں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ آئندہ کیا ضرورت پیش آئے گی. اس ضرورت کی تیاری کے لیے انہوں نے قاضی ابو یوسف کو تیار کیا اور پھر فقہ مدون ہوئی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوتے ہیں, یتیم ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے جذبہ پیدا کیا, حوصلہ بلند کیا. وہاں پر جو ہے تھوڑی سی عمر میں قرآن حفظ کرتے ہیں, احادیث حفظ کرتے ہیں, موطا کو یاد کرتے ہیں. پھر مدینہ آتے ہیں, ان کی والدہ ان کو اجازت دیتی ہیں. مدینہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. امام مالک سے سوال کرتے ہیں کہ میری والدہ میرا انتظار مکہ مکرمہ کر رہی ہیں, لیکن میری خواہش یہ ہے کہ مزید علم حاصل کروں, کوفہ جاؤں, امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے ملاقات کروں, اہل عراق کی فقہ حاصل کروں. تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ امام مالک نے کہا کہ تم علم کے راستے میں جاؤ, مجھے خود نہیں معلوم کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا, میں اتنے قریب ہوں, اس کی پرواہ نہ کرو, علم کی طلب میں جاؤ. انہوں نے مدینہ کی فقہ دیکھی, پھر جا کر کوفہ کو دیکھا تو ان کو ایک اور خطرہ نظر آیا. ان کو ایک دوسرا خطرہ نظر آیا کہ اگر مدینہ کی فقہ جیسے ویسی رہ گئی, اگر حنفی فقہ جیسے ویسے رہ گئی تو اسلام کے اندر بہت ہی جلد وقت میں تحریف پیدا ہو جائے گی. پھر اگر عمل حوالہ بن گیا جیسے مدینہ والے کر رہے ہیں تو پھر ہر شہر کے لوگ کہیں گے ہمارا عمل حوالہ ہے. تو پھر تو اسلام جو ہے مدینہ کا اسلام بن جائے گا, کوفے کا اسلام بن جائے گا, ملیشیا کا اسلام اور انڈونیشیا کا اسلام. تو اسلام تو ایک رہے گا ہی نہیں, اسلام تو علاقوں میں بڑھ جائے گا. اگر عمل اہل مدینہ حجت ہو گیا تو پھر تو عمل کوفہ بھی حجت ہوگا, عمل مکہ بھی حجت ہوگا, عمل مصر بھی حجت ہوگا. اور انہوں نے یہ سوچا کہ امام ابو حنیفہ اللہ علیہ نے جو کارنامہ انجام دیا ہے, اگر اسی طرح سے عقلی بنیادوں پر فقہی قوانین لکھے گئے, مرتب کیے گئے, تو بہت بڑا خطرہ یہ ہے کہ کہیں ان عقلی استنباطات کی اہمیت اتنی بڑھ جائے کہ خود حدیث اور سنت جو ہے یہ حقیر ہو جائے, معمولی ہو جائے. تب پھر انہوں نے اس کو موڑ دیا اور انہوں نے کہا کہ سنت وہی سنت ہے جس کا حوالہ حدیث موجود ہو. صرف عمل دیکھنا یہ کافی نہیں ہے. مدینہ کا عمل اس وقت حجت ہوگا جب مدینہ والوں کے پاس کوئی مرفوع حدیث ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو. انہوں نے اسلام کو عالمی بنایا. اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے تو پھر اسلام کیا ہوتا؟ محلی ہوتا, مقامی ہوتا, مدنی ہوتا, مکی ہوتا, کوفی ہوتا, بصری ہوتا, بغدادی ہوتا, اور آج کے زمانے میں ملیشین اسلام الگ ہوتا, انڈین اسلام الگ ہوتا.
انہوں نے اس سے بچایا اور اسلام کو ایک عالمی مذہب بنایا اور سب کو مجبور کیا کہ ہر آدمی چاہے وہ مکے کا کوفے کا رہنے والا ہو، چاہے مدینے کا رہنے والا ہو، چاہے امام مالک کا پیروکار ہو، چاہے امام حنیفہ کا پیروکار، انہوں نے مناظرے کیے۔ سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ بتاؤ کہ جس عمل پر تم قائم ہو اس کی دلیل کیا۔ وہ عمل خود کی دلیل کا محتاج ہے۔ مدینے کے لوگ جو عمل کر رہے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ مدینے میں کتنی سنتیں وہ ہیں جو بنو امیہ نے قائم کی تھی، جس کی کوئی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں نہیں ہے۔ کوفے والوں کے پاس بہت سے وہ استنباطات ہیں جو صراحتاً حدیث سے ٹکراتے ہیں۔ انہوں نے دکھایا مناظرے کہ انہوں نے امام محمد کے ساتھ استاد ہیں، ان سے مناظرے کیے، ان پر واضح کیا کہ بہت سے آپ کے استنباطات وہ ہیں جو صراحتاً ٹکراتے ہیں حدیث سے۔ تو انہوں نے اس مجبور کیا کہ لوگ کس طرح سے واپس آئیں اور حدیث کو حوالہ بنائیں۔ قرآن ہمارا حوالہ ہے اور ہر چیز جو ہے حدیث کی طرف آئے۔ امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام شافعی نے ایک حدیث پڑھائی تو میں نے ان سے کہا اتأخذ بہ، کیا آپ کی اس حدیث پر عمل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں کسی گرجا گھر سے آ رہا ہوں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں حدیث پڑھوں اس پر میرا عمل نہ ہو؟ یہ عظمت انہوں نے دلوں میں راسخ کی۔ کتاب الام لکھی، لوگوں کو پڑھایا، اور پھر الرسالہ لکھا جس میں ان اصول کو ثابت کیا جن اصول پر اس دین کی فقہ قائم ہے، ورنہ تو اصول لوگوں نے کچھ اور بنا دیے تھے۔ انہوں نے دوبارہ ان اصول پر قائم کیا، یہاں تک کہ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ، فقہائے محدثین، یہ بصرہ کے عبدالرحمن مہدی، یہ سارے لوگ جو ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ کو دعائیں دیتے تھے۔ حالانکہ امام شافعی عبدالرحمن مہدی کے شاگردوں میں سے ہیں، ان کو دعائیں دیتے تھے کہ انہوں نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، کتنا۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں، انہوں نے دیکھا یہ کہ حدیث تو حوالہ ہو گیا ہے لیکن حدیث پر ایک بڑا کام باقی ہے، کیونکہ حدیثوں کے حدیث پر کو مرجعیت حاصل ہے، لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، حدیثوں مناکر سے بھری ہوئی ہیں، شواذ سے بھری ہوئی ہیں، حدیثوں کی سندیں لاکھوں سے متجاوز ہو چکی ہیں۔ یہ ہو گیا، ضرورت یہ ہے کہ صحیح حدیثوں کو الگ کیا جائے، ان کے اصول صحیح بنائے جائیں۔ انہوں نے تقریباً 16-17 سال اس میں لگائے تو جا کر صحیح حدیثوں کو اکٹھا کیا، اور اس کو انہوں نے پھر اس کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دیکھا یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو انداز ہے اسی کو اصل سمجھ لیں اور ان مقررات کو جو ہے مختلف حدیثیں سمجھ لیں۔ تو انہوں نے کیا یہ کہ ایک نئی ترتیب سے حدیثوں کو اکٹھا کیا تاکہ لوگ ساری حدیثوں کو ایک ساتھ سمجھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو مختلف جگہوں پر منتشر کر دیا، الگ الگ حدیثیں سمجھا جائے۔ تو ایک باب میں جتنی حدیثیں اس طرح کی تھیں سب کو جمع کیا، مرتب کیا، اور یہ واضح کیا کہ صحیح حدیث ہمارے یہاں کیا ہوتی ہے۔ اصول حدیث جو جن پر اعتماد ہوتا ہے ان کو جمع کیا، پھر مطابعات لائے، پھر شواہد لائے، پھر معلل لائے، اس طرح سے۔ اس کے بعد نئے زمانہ آیا، فلسفہ آیا، علم کلام آیا، معتزلہ پیدا ہوئے، تو ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ آئے بغداد میں، پھر ابو منصور ماتریدی تھے سمرقند میں۔ ان لوگوں نے جو ہے کام کیا اور انہوں نے ان کا جواب دیا۔ پھر فلسفہ اور کلام کا اثر اور بڑھا، خاص طور سے ابن سینا کی وجہ سے پورا عالم اسلام جو ہے اس کی زد میں تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے تحفظ الفلاسفہ لکھی، لیکن وہ اثر ختم نہیں ہو رہا تھا۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے فلسفہ اور منطق کی چولہے ہلا دی، اور انہوں نے ایک ایسی کتاب لکھی کہ آج تک جو ہے امام غزالی جب تحفظ الفلاسفہ لکھی تو اس کا جواب فوراً آ گیا۔ ابن رشد آیا، اس نے کیا لکھا؟ تحفظ التحفظ۔ ابن تیمیہ نے کیا کیا کہ بنیادی ہلا دی اور کتاب لکھی انہوں نے، مارکتوارہ کتاب الرد علی المنطقیین۔ یہ کتاب وہ ہے کہ آج تک اہل منطق اور اہل فلسفہ سے اس کا جواب نہیں ملا۔ میں وہاں انگلینڈ جب گیا تو میں نے نئی منطق کا مطالعہ کرنا شروع کیا، تو مجھے تو لگا، میں نے کہا کہ امام ابن تیمیہ کے جو اعتراضات ہیں اس منطق تو ہوتے ہی نہیں ہیں، نئی منطق گویا ابن تیمیہ کے اعتراضات کی روشنی مرتب ہوئی، جن چیزوں پر ان کا اعتراض تھا وہ سب خارج ہو گئی ہیں۔ نئی منطق بالکل اس سے مختلف ہے جس پر وہ ہمارے علماء اعتراض کرتے تھے، تنقید کرتے تھے۔ تو یہ انہوں نے کہا۔ اسی طرح ولی اللہ دہلوی نے اپنے زمانے کے حالات کے لحاظ سے آگے سوچ کر کے یہ کتاب لکھی۔ یہ اصل میں کام ہوتا ہے کہ یہ قرآن جو کہا گیا لیبلوکم فیما آتاکم، ہمیں اپنے زمانے کو علماء تیار کرنا ہے۔ اب جو آپ یہاں طلبہ پڑھ رہے ہیں یہ سوچنا کہ یہ تعلیم 20 سال کے بعد معاشرے میں کام کرے گا، 20 سال کے بعد کیا حالات ہونے والے ہیں، ہم کیسے اس کو تیار کریں ان حالات کے لیے۔ جب یہ ہماری فکر یہ قائم رہے گی، جس طرح ہم سوچتے رہیں گے تو اسلام کو ہمیشہ ایسے لوگ ملتے رہیں گے جو زمانے کے مطابق اسلام کو پیش کریں۔ اسلام تو وہی ہے قرآن و حدیث میں، اس کو پیش کرنا ہے زمانے کی زبان میں، زمانے کے مطابق، اس عقل و فکر میں۔ ہم سے انگلینڈ میں لوگ بہت سے سوالات کرتے رہتے ہیں، اگر میں انڈیا میں ہوتا اس کا جواب کچھ اور دیتا، لیکن وہاں کے منطق کے لحاظ سے، وہاں کی سوچ کے لحاظ سے اس کا جواب میں انہی کے طرح کی روشنی دیتا ہوں، تو اس کا اثر دوسرا پڑتا ہے۔ اگر میں وہی اسلوب یہاں ہندوستان میں اختیار کروں تو اس کا اثر کچھ اور پڑے گا، ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں متنفر ہو جائیں۔ تو ہر جگہ کی عقل الگ ہوتی ہے، ہر جگہ کی سوچ الگ ہوتی ہے، سمجھ الگ ہوتی ہے۔ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے سے واقف ہوں، بلکہ زمانے سے آگے کی سوچ رہے ہوں، ورنہ جیسے تک حضرت مولانا علی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں
کہ آج کل مدرسے جو ہو گئے کیا ہو گئے ہیں، میوزیم ہو گئے. کہ آپ جیسے کسی میوزیم میں جاتے ہیں تو اسٹون ایج اور پتہ نہیں کس زمانے کا سکہ نظر آ رہا ہے، برتن نظر آ رہے ہیں، یہ نظر آ رہا ہے، وہ نظر آ رہا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، مزہ آتا ہے. لیکن جب میوزیم سے باہر نکلتے ہیں تو دنیا جو باہر کی حقائق کی دنیا وہ تو اس سے مختلف ہے. دنیا میں تو وہ نہیں ہو رہا جو میوزیم ہو رہا ہے. جو آج سے جو ہے 1000-2000 سال پہلے برتن تھے وہ تو نہیں استعمال ہو رہے ہیں. وہ ہتھیار استعمال نہیں ہو رہے ہیں. جو ہتھیار پہلے پتھروں سے ہتھیار بنتے تھے، لوہے سے جو ہتھیار بنتے تھے، دنیا میں تو وہ نہیں ہو رہا ہے. مدرسوں میں کیا بات ہے کہ اب تک ہم لوگ وہی ہتھیار تیار کر رہے ہیں جو آج سے 1000 سال پہلے استعمال ہوتے تھے کہ ہمارے اکابر نے کیے. اکابر کی سوچ کیا تھی؟ اکابر نے یہ نہیں کیا کہ وہ ہتھیار استعمال کیا. اکابر نے یہ کیا ہے کہ اپنے زمانے کے لحاظ سے جو سب سے ترقی یافتہ ہتھیار تھا وہ پیش کیا. وہ ہتھیار آپ کے زمانے پرانا ہو چکا ہے. اب آپ اپنے زمانے کا سب سے بہتر ہتھیار لے کے آئیے. اب آپ دیکھیں جو لوگوں کو شکوک شبہات ہو رہے ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں. یہ ممکن ہے کہ ایک زمانے میں خلق قرآن کا مسئلہ سب سے اہم رہا ہو اور کئی صدیوں تک ہمارے علماء خلق قرآن کے مسئلے کو بحث کرنے میں لگے ہوتے. واقعہ یہ ہے کہ آج مغرب میں یا مسلمانوں عام طور سے قرآن کے مخلوق کا غیر مخلوق ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بلکہ جب کبھی ہم لوگ طلبہ کو یہ چیز پڑھاتے ہیں تو ان کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ کیوں ہو گیا. یہ تو کوئی اس میں کوئی خاص بات ہے ہی نہیں، اس میں کوئی جان ہی نہیں. جس مسئلے نے مسلمانوں کو منتشر کیا، ان میں تفرقہ ڈالا، لڑائیاں ہوئیں، اختلافات ہوئے، لوگ جیل میں گئے، گروہ بندیاں ہوئیں، آج وہ مسئلہ ہمارے زمانے میں بالکل غیر متعلق مسئلہ ہے. لیکن آج مدرسے میں وہی غیر متعلق مسئلہ زور و شور سے پڑھایا جا رہا ہے. جس مسئلے میں کوئی جان نہیں ہے، جس مسئلے نے کسی کا ذہن نہیں خراب کیا ہے، وہ سوال آج پیدا نہیں ہو رہا ہے. اس سوال کا ہم جواب تلاش کرتے ہیں. وہی سوال بھر ہے. آج مدرسوں میں وہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں جو سوالات اٹھائے گئے تو قدوری کے زمانے میں، ہدایہ کے زمانے میں. جو سوالات اٹھائے گئے تو ان صدیوں میں ہم ان سوالات کو اٹھا کر جواب دے رہے ہیں. جو سوالات ہمارے زمانے میں پیدا ہو رہے ہیں ان کا جواب ہم کیوں نہیں سوچتے ہیں. آج دنیا کے اندر کہیں بھی آپ جائیں، چاہے یورپ ہو، امریکہ ہو، ہر جگہ کا جو ہے جدید نصاب تقریباً ایک ہو گیا ہے. جو سوال بچوں کو سب سے زیادہ کھٹکتا ہے، مسلمان بچوں کو، وہ ہے مسئلہ ارتقاء کا. آج جو ہے اسکولوں میں یہ بات بالکل بیٹھا دی گئی ہے کہ ارتقاء ایک حقیقت ہے، وہ کوئی نظریہ نہیں ہے. ان کو یہ ارتقاء ایسا ہے کہ ہم اس کو اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اس کا جو ہے اس کو ہم ثابت کر سکتے ہیں، تجربہ کر سکتے ہیں. اس ارتقاء کا آج تک ہم نے کوئی جواب نہیں دیا. ہم جو جواب دیتے ہیں وہ بالکل فلسفیانہ انداز کا ہوتا ہے. دنیا سائنس کی ہے، یہاں پر چیزیں جو ہیں باقاعدہ تجربات کی روشنی میں دکھائی جاتی ہیں. ہم نے آگے بڑھ کر کے یہ نہیں کیا کہ ارتقاء کے بارے میں کوئی ایسی بات کہیں جو بات سائنسی بنیادوں پر ہو اور ہمارے بچوں کو مطمئن کر سکے. ہم اپنے بچوں کو جو قائل کرتے ہیں وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم ارتقاء کے خلاف ہے. تو بچہ بعد میں یہ کہے گا پھر قرآن کریم غلط کتاب ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کس طرح سے اللہ کے قوانین کے خلاف ہوگی. ارتقاء تو قانون خداوندی ہے اور قرآن اس کے خلاف ہے تو قرآن ہی جو ہے غلط ہے. ہمیں یہ دکھانا ہوگا کہ ارتقاء کے نظریات کیا ہیں اور قرآن کریم میں کیا کہا جا رہا ہے، اور دونوں میں تضاد نہیں ہے. یہ ہمیں باقاعدہ ثابت کرنا پڑے گا اور ان کی زبان سمجھانا پڑے گا. ہم نے اب تک ان کی زبان استعمال نہیں کی ہے. کتابیں بہت سے لوگوں نے لکھ دی ہمارے علماء نے اور لوگ ان کی ہم پڑھ کر رہے ہیں، لیکن واقعی یہ ہے کہ کسی سائنسداں کے ہاں وہ دلائل قابل قبول ہیں. آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے مغرب میں کہ کیا بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مقدس پیغمبر، اتنے عظیم پیغمبر، انہوں نے ایک چھوٹی سی بچی شادی کی جس کی عمر 6-7 سال کی تھی اور رخصتی ہوئی تو 9 سال کی تھی. ایسا کیوں کیا انہوں نے اور ایسا ان لوگوں نے گوارا کیوں کیا اور یہ چیز تاریخ میں موجود کیوں ہے؟ اس سے پیغمبر پہ ایک حرف آتا ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ ان حدیثوں کو بدل دیجیے، میں خود اس کا قائل ہوں کہ بالکل صحیح بخاری کی حدیث ہے، لیکن ہمیں اس بات کو ان کے زبان میں پیش کرنا ہوگا، انہیں سمجھانا، ان کی مثال لانی ہوگی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. میں امریکہ گیا تھا، وہاں پر مجھ سے بہت سے داعی اور علماء نے کہا کہ ہم لوگ یہاں یونیورسٹیوں میں جا کے کام کرتے ہیں تو یہودیوں کو ہماری کمزوری معلوم ہو گئی ہے. جب بھی ہم یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، کوئی تقریر کرتے ہیں تو فوراً آتے ہیں ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ کے پیغمبر اتنے امن پسند تھے اور اتنے انسانی دوست تھے، تو کیا بات ہے کہ بنو قریظہ جو مدینہ کے یہودی تھے ان کے سارے مردوں کو انہوں نے قتل کر دیا؟ کیا اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں تھا؟ کیا کوئی پرانا مذہب یہ کر سکتا ہے؟ اس کے اور بھی تو راستے تھے. کیا وجہ ہے کہ انہوں نے سب کو قتل کر دیا؟ کہہ رہے جب وہ کہتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا اور پھر ہم خاموش ہو کر کے یا کچھ بھی جو کہتے ہیں وہ ہماری بات چل نہیں پاتی ہے. ہمارا انداز دفاع کا ہوتا ہے ہماری بات. تو مجھ سے لوگوں نے کہا کہ اس پر آپ ایک مضمون لکھیے کہ جس سے ہمیں دلائل ملے کہ ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرنا کیوں جائز تھا، کیوں صحیح تھا، اور جدید جو ہے جو جنگ کے جدید قوانین ہیں ان کی روشنی میں کیوں صحیح تھا. الحمد للہ اس پر میں نے لکھنا شروع کیا ہے. یہ وہ سوالات ہیں جو آج دنیا کو پریشان کر رہے ہیں.
اگر مدرسوں میں ان کا جواب نہیں ملے گا تو پھر کیا ہوگا؟ مجھے یاد آ رہا ہے کہ علامہ سید سلیمان علیہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے مولانا شبلی سے یہ کہا کہ آپ جو بار بار زور دے رہے ہیں کہ ندوے کے نظام میں انگریزی داخل کی جائے، تو جو علماء قدیم ہیں وہ آپ پر اعتراض یہ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے انگریزوں سے مرعوب ہیں، یورپ سے مرعوب ہیں، وہ مرعوبیت آپ مدرسوں میں لانا چاہتے ہیں، تو ایسا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ سارے علماء آپ کے خلاف ہو رہے ہیں اور سب آپ کو مرعوب کہہ رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ جلد ہی وقت آنے والا ہے جب مسلمانوں کی نئی نسل اسلام پڑھنے کے لیے انگریزی زبان کی کتابوں کی طرف رخ کرے گی۔ اگر علماء ان زبانوں کی کتاب تیار نہیں کریں گے تو پھر غیر علماء تیار کریں گے اور ان کی کتابیں پڑھ جائیں گی اور علماء پیچھے رہ جائیں گے۔ میں چاہتا کہ علماء انگریزی پڑھیں، علماء لکھیں۔ آج تک یہی بات بالکل صحیح بات ہے۔ آج بھی اسلام پر جو اچھی کتابیں ہیں جو چل رہی ہیں، جو ان کی زبان میں ہے، وہ غیر علماء، ابھی تک علماء کی اچھی کتابیں جو ان کی زبان میں، جو مطلب ایک جو زبان انگریزی ہم لوگ کر لیتے ہیں، لیکن جیسے اردو ہے، اردو کی ایک زبان معیاری زبان ہوتی ہے، تو انگریزی کو وہ زبان جو آکسفورڈ میں کیمبرج میں پڑھی جاتی ہے، ابھی تک اس زبان میں ہم نے کوئی تاریخ مرتب نہیں کی ہے۔ تاریخ اسلام پڑھنے کے لیے ہم مستشرقین کے پاس جاتے ہیں، آج تک انہیں کی کتابیں چل رہی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ علماء نے ابھی تک وہاں تک پہنچے نہیں ہیں۔ تو یہ کام کرنے کا تو آپ کا ماشاءاللہ ہم نے یہاں پر دیکھا، اور آپ کے حالات ماشاءاللہ آپ یہاں سوچ پیدا ہو گئی۔ تو ہندوستان کے حالات کے لحاظ سے یہ سوالات اکٹھا کیجیے کہ کون سے سوالات آپ مولانا جو ہے جاتے رہتے ہیں ہر جگہ کالج وغیرہ میں، کون سے سوالات ہیں جو جدید تعلیم یافتہ نسل کو پریشان کر رہے ہیں، کون سے سوالات جو عام مسلمان کو ہندوستان کے معاشرے میں پریشان کر رہے ہیں، ان کا ہم جواب فراہم کریں، اور پھر یہ بھی سوچیں کہ آج سے 20 سال کے بعد ہندوستان کے حالات کیا امکانات ہیں، ان امکانات کی تیاری کریں اور ہم اس کو کس طرح لے جائیں، ہم اس کو کیا رخ دیں۔ تو ہاں اپنے افکار و خیالات کو لا کر کے رخ تبدیل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ ہماری ذمہ داری جہاں یہ ہے کہ جو حالات آنے والے ہیں ان کی تیاری کریں، وہیں ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ حالات کو آنے سے پہلے نیا رخ دے دیں۔ یہ سارے کام پوری دنیا میں پرانی قوموں نے کیا ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت کیا ہے؟ زندگی ہو، جذبہ ہو، ولولہ ہو، ایک جو ہے دماغ میں ایک فکر ہو، ایک جوش ہو جو آرام میں دل دیتا ہو، کہ آدمی سوئے تو اس کو نیند نہ آ رہی ہو، اس کی نیند اڑ رہی ہے، سوالات اس کو پریشان کر رہے ہوں جب تک جواب نہ مل جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابو حاتم کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ جب سفر کرتے تھے تو رات میں بار بار اٹھ کر کے چراغ جلاتے تھے اور کچھ لکھتے تھے، تو میں ان سے کہتا تھا کہ آپ مجھ کو کہہ دیتے میں چراغ جلا دیتا، آپ کیا کرتے ہیں؟ کہہ رہے کہ جب میں سوتا ہوں تو جو بات میرے ذہن میں آتی ہے اس کو فوراً لکھ لیتا ہوں اٹھ کر کے، کہیں اس کو بھول نہ جاؤں۔ یہ حال تھا، کہیں پر فراموش ہو تو اس کو رات میں بار بار اٹھ کر کے لکھا کرتے تھے۔ امام بخاری کو کس چیز نے پریشان کیا؟ کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ مسلمانوں کو ایک ایسی کتاب کی ضرورت ہے جو قیامت تک کے لیے ان کے نبی کی سنتوں کا سب سے اہم مرجع ہو۔ تو جو کتاب انہوں نے لکھی وہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو صرف 13ویں صدی ہجری میں بخارا میں کام آئے۔ وہ کتاب انہوں نے بخارا کو سامنے رکھ نہیں لکھی ہے، پورا عالم اسلام ان کی نگاہ میں تھا۔ وہ کتاب سے تیسری صدی ہجری کی نہیں ہے، وہ کتاب قیامت تک کے لیے۔ وہ ایسی کتاب تھی کہ اس میں وہ سارے سوالات کے جواب ہے جو آئندہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایسے سے ایک حدیث سے بے شمار مسئلے نکالے، ایک حدیث کو 7 مرتبہ لے آتے ہیں، 10 مرتبہ لے آتے ہیں، اس سے بھی زیادہ مرتبہ لے آتے ہیں، تاکہ ہمیں سکھائیں کہ ایک حدیث پر نگاہ ڈالنے کے بہت سے زاویے ہیں، بہت سے نقطہ نظر ہیں۔ جب تمہارے حالات بدلیں گے تو تم ان حدیثوں کو دوسرے نقطہ نظر سوچ سکتے ہو۔ حدیثیں ہم نہیں لا سکتے، لیکن ان حدیثوں کو نئے انداز سے سوچ سکتے ہیں، نئے سوالات کے جوابات ان حدیثوں کو روشنی ہم دے سکتے ہیں اگر ہماری عقل پروان چڑھے اور اتنی ترقی یافتہ جیسے امام بخاری کی عقل تھی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کرنے کی، اگر بھٹکل اس میں پہل کرے گا تو بھٹکل کو اللہ تعالیٰ امامت دے گا، اگر کوئی دوسرا کوئی ایک چھوٹا سا گاؤں اس میں پہل کرے گا تو امامت اس کے ہاتھ میں آئے گی۔ جیسے امامت کبھی امام مالک کے ہاتھ میں تھی، کہیں امام ابو حنیفہ کے ہاتھ میں تھی، کہیں امام شافعی کو امامت ملی، کہیں امام احمد حنبل کی امامت تھی۔ امامت جو ہے یہ اس میراث نہیں ہے، امامت منتقل ہوتی رہتی ہے ایک باصلاحیت انسان سے دوسرے باصلاحیت انسان کی طرف۔ کبھی بخاری کو ملتی ہے، کبھی ترمذی کو ملتی ہے، کبھی آپ دیکھیں حدیث کی پوری تاریخ دے دی اسی سے بھری پڑی ہے۔ یعنی حدیث کا علم جو ہے مدینے سے اٹھا ہے، پھر اس کا مرکز کوفہ اور بصرہ ہوا ہے، پھر اس کا مرکز بغداد ہوا ہے، پھر بہت جلدی اس کا مرکز ہو گیا بخارا، سمرقند، اصفہان، نیشاپور، پھر چاہے 5ویں صدی ہجری کے آخر میں مرکز منتقل ہو رہا شام میں، پھر 6ویں صدی ہجری، 7ویں صدی ہجری، 100 سال تک شام جو ہے پورے عالم اسلام کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ پھر وہ مرکز منتقل ہوتا ہے مصر میں، 7ویں صدی ہجری، 8ویں صدی ہجری، 9ویں صدی ہجری، 300 سال تک مصر جو ہے پورے عالم اسلام کا مرکز رہا، خاص طور سے علم حدیث میں۔ پھر وہ مرکز منتقل ہوتا ہے حجاز میں، 10ویں صدی ہجری، 11ویں صدی ہجری، اور تقریباً 12ویں صدی کے شروع میں
300 سال کے اندر تقریباً حجاز جو ہے پھر عالم اسلام کا مرکز دوبارہ بنتا ہے. پھر ولی اللہ دہلوی جو ہے حجاز میں جاتے ہیں اور وہاں 3 سال تقریباً قیام کرتے ہیں. 1145 میں ہندوستان واپس آتے ہیں اور جلد ہی آنکھوں نے دیکھ لیا کہ پھر حجاز سے مرکز جو ہے ہندوستان منتقل ہو گیا. پھر پورے عالم اسلام کا مرکز جو ہے حدیث کا، فقہ کا، اسلامیات کا کیا تھا؟ دلی تھا. یعنی خراسان سے، سمرقند سے، مصر سے، حجاز سے، شام سے، ہر جگہ سے قافلے کہاں آ رہے تھے؟ دلی آ رہے تھے. پورا ہندوستان تقریباً 200 سال تک شاہ ولی اللہ دہلوی کے خاندان نے پورے عالم اسلام کی قیادت کی. پھر جب انگریز آ گئے تو پھر ان کے خاندان کے لوگوں نے، شاہ ولی اللہ دہلوی نے مدینہ ہجرت کی. دوبارہ مدینہ کے اندر ایک مرکز قائم ہو رہا. پھر یہ مدرسے بنے دیوبند کے، مظاہر علوم کے، ندوے کے. لیکن یہ مدرسے بھی اس وقت کے لحاظ سے تھے. اب جو ہے زمانہ بدل رہا ہے، حالات ہندوستان کے بدل رہے ہیں. ہمیں نئی سوچ پیدا کرنی ہے، ذہن کو جو ہے تازگی پیدا کرنی ہے، تقلید اور جمود کو چھوڑنا ہے. نئے آپ لوگ تاجر لوگ، میں نے شروع میں آپ لوگوں کا تعارف کرا دیا تھا. تاجر قوم بیٹھتی نہیں ہے، ہمیشہ سوچتی رہتی ہے. میں نے لطیفہ پڑھا تھا انگریزی میں، کسی نے لکھا تھا کہ جب امریکہ کوئی ایجاد کرتا ہے تو روس فوراً جو ہے اس کی نقل کر کے یا اسی طرح سوچ کر کے ایک نئی ایجاد کرتا ہے. دونوں لڑتے رہتے کہ جو ہے یہ ایجاد کس نے پہلے کی ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے فوقیت لینا چاہتے ہیں. جاپان کیا کرتا ہے، اس بحث سے الگ ہو کر کے دونوں کا خیالات لے کر کے اس چیز کو بنا کر فروخت کرتا ہے، پیسہ وہ بناتا ہے. یہ دونوں لڑتے رہتے ہیں کہ کس نے بنایا اور کس نے پہلے شروع کیا. وہ کیا کرتا ہے کہ اس سے بحث میں پڑتا ہی نہیں کس نے بنایا. زمانے کی ضرورت یہ ہے، یہ چیز بازار میں چلنے والی ہے، ہم پہلے کرتے ہیں. وہ جو ہے بازار میں چھا جائے، اس کی فکر ہوتی ہے بازار میں چھانے کی. یہ جرمنی کا حال ہے. تو تاجر قومیں جو ہیں اس بحث میں نہیں پڑھتی ہیں کہ کس نے شروع کیا، وہ اس بحث میں پڑھتی ہیں کہ آئندہ لوگوں کا طلب کس چیز کی ہے، جستجو کس چیز کی ہے، کون سا مال ہے جو بازار میں چلنے والا ہے. ابھی ہمارے ساتھی جو ہے جو آ رہے تھے، انہوں نے کہا کووڈ کے زمانے میں لوگوں کے حالات یہ تھے وہ تھے، تو انہوں نے بہت سی نئی چیزیں شروع کی بیچنے کے لیے لوگوں کے لیے، تاکہ لوگ ان کو شروع کریں. اب وہ چیزیں واقعی وہ خیالات عملی بن گئے ہیں اور ان کا فائدہ ہو رہا ہے. یہ چیز جو ہے سمجھنے کی ہے. بہرحال آپ حضرت علماء کرام ہیں اور ماشاء اللہ نسبت یہ بھی ہے کہ اکثر لوگ آپ کے ماشاء اللہ ندرس فارغ ہیں، تو ہمارے تعلقات ہیں، دوستی محبت، آپ کی ترقی ہماری ترقی ہے اور خوشی ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ کوئی بہت لمبا چوڑا درس دینا مقصود نہیں ہے. اساتذہ کرام بھی موجود ہیں اور مولانا الیاس صاحب جیسے ماشاء اللہ تجربہ کار اور بااہل داعی موجود ہیں. تو اس کی حیثیت محض جو ہے ایک تذکیر کی ہے. قرآن میں آتا ہے وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. تو میں صرف اکتفا کرتا ہوں. ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. مزید خبروں کے لیے وزٹ کریں فکروخبر.com.